تو ایک قوم آخر بنتی کیسے ہے؟ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہے، اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک نظریے پر، ایک خواب پر، اور کچھ ایسے معماروں کے ہاتھوں جو اس خواب کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ آج ہم انہی معماروں اور ان کے عظیم کارنامے کی کہانی میں جھانکیں گے۔ یہ سوال سننے میں بہت سادہ لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب اتنا ہی گہرا ہے۔ کیا ایک قوم صرف جغرافیائی سرحدوں سے بنتی ہے، یا اس کی اصل جڑیں مشترکہ عقائد، ثقافت اور ایک ساتھ مستقبل دیکھنے کی خواہش میں ہوتی ہیں؟ یوں سمجھیں کہ ہر بڑی عمارت کی طرح ایک قوم کو بھی ایک ویژن کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بلو پرنٹ کی، اور پھر ضرورت پڑتی ہے ان معماروں کی جو اس خاکے میں حقیقت کا رنگ بھر سکیں۔ تو آئیے آج انہی معماروں کی کہانی سنتے ہیں۔ چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں 20ویں صدی کے برطانوی ہندوستان سے۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانوی سلطنت کا سورج ڈوب رہا تھا اور پورے برِ صغیر کا مستقبل ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ ہر طرف بے یقینی کی دھند چھائی ہوئی تھی، اور جیسے جیسے آزادی کی باتیں تیز ہونے لگیں، ہوا میں ایک بہت بڑا سوال گونجنے لگا۔ سوال یہ تھا کہ ایک آزاد متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ ان کا سیاسی، ثقافتی اور معاشی مستقبل کیسا ہوگا؟ اسی ایک سوال نے ایک بالکل نئی سوچ کو جنم دیا، اور اس سوچ کو سب سے پہلے الفاظ کا روپ دیا ایک شاعر نے، ایک فلسفی نے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال کی، جنہیں بجا طور پر اس تحریک کا روحانی بانی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سیاسی بے یقینی کے جواب میں جو نظریہ سامنے آیا نا، وہ ایک انقلابی خیال تھا، ایک ایسا آئیڈیا جس نے برِ صغیر کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا، اور وہ تھا دو قومی نظریہ۔ اچھا، تو یہ نظریہ تھا کیا؟ اس کا مرکزی خیال بہت سادہ لیکن بہت گہرا تھا کہ مسلمان اور ہندو صرف دو الگ مذہب کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ان کی تاریخ، ان کی ثقافت، ان کے ہیروز، ان کے رہنے سہنے کے طریقے، سب کچھ اتنا مختلف تھا کہ ایک متحدہ ریاست میں ان کے حقوق محفوظ رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی لیے مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے لیے ایک الگ ملک کی ضرورت تھی۔ اقبال کا ویژن صرف کوئی ہوائی فلسفہ نہیں تھا، بلکہ بہت واضح تھا۔ انہوں نے 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں نہ صرف اس نظریے کی بنیاد رکھی، بلکہ پہلی بار ایک ممکنہ جغرافیائی نقشہ بھی پیش کر دیا، ایک ایسا خاکہ جو آگے چل کر پاکستان کی شکل اختیار کر گیا۔ تو خواب تو اقبال نے دیکھ لیا، لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک عملی رہنما، ایک ماہر سیاستدان کی ضرورت تھی، اور یہ کردار ادا کیا محمد علی جناح نے، جنہیں قوم نے محبت سے قائد اعظم یعنی عظیم رہنما کا خطاب دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جناح کا سیاسی سفر ہمیشہ سے الگ ملک کے مطالبے کا نہیں تھا۔ اپنے کیریئر کی شروعات میں تو وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے، لیکن پھر 20 اور 30 کی دہائی کے سیاسی واقعات نے، اور خاص طور پر کانگریس کے رویے نے، انہیں آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی اور ثقافتی حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب ایک تصور باقاعدہ طور پر ایک سیاسی تحریک بن گیا۔ لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ نے ایک ایسی قرارداد منظور کی جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ دیکھیں، 1940 سے پہلے مسلم لیگ کا مقصد تھا کہ متحدہ ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کے حقوق محفوظ کیے جائیں، لیکن قرارداد لاہور کے بعد منزل ہی بدل گئی۔ اب مقصد صرف حقوق حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل آزاد اور خود مختار وطن کا قیام تھا۔ لیکن ظاہر ہے صرف دو رہنما مل کر ایک قوم نہیں بنا سکتے۔ کسی بھی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے عوام کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کس طرح ایک عوامی تحریک بن گیا۔ قائد اعظم اس سفر میں اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ معماروں کی ایک پوری ٹیم کام کر رہی تھی۔ لیاقت علی خان، جو ان کے دائیں ہاتھ کی طرح تھے، انہوں نے مسلم لیگ کو ایک زبردست سیاسی مشین میں بدل دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے لاکھوں خواتین کو گھروں سے نکال کر سیاسی عمل کا حصہ بنایا، جو اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور ملک کے کونے کونے میں بے شمار صوبائی رہنماؤں نے پاکستان کے پیغام کو گلی گلی، گاؤں گاؤں پہنچا دیا۔ اور ان سب کوششوں کا نتیجہ
وہ حیران کن تھا۔ ذرا اس عدد پر غور کیجئے، صرف 10 سال کے اندر مسلم لیگ کی رکنیت چند ہزار سے بڑھ کر 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ صرف ایک ہندسہ نہیں، یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ پاکستان کا نظریہ اب صرف چند رہنماؤں کا نہیں رہا، بلکہ یہ لاکھوں عوام کا مشترکہ خواب بن چکا ہے۔ اور جب عوام کی طاقت، ایک واضح نظریہ اور ایک مضبوط قیادت ایک ساتھ مل جائیں تو پھر تاریخ بنتی ہے۔ ان گنت چیلنجز، نہ ختم ہونے والے سیاسی مذاکرات اور عوام کی بے پناہ جدوجہد کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو یہ 3 بڑے مراحل میں مکمل ہوا۔ پہلا مرحلہ تھا ایک تصور کا، 2 قومی نظریہ۔ دوسرا مرحلہ تھا ایک حکمت عملی کا، یعنی قائد اعظم کی قیادت اور قرارداد لاہور۔ اور تیسرا اور سب سے فیصلہ کن مرحلہ تھا عوامی تحریک کا، جس نے اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک قوم بنانا ایک بات ہے اور اسے قائم رکھنا ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن بنیادوں پر ان معماروں نے یہ ملک کھڑا کیا، ان بنیادوں کو آنے والی نسلوں کے لیے مضبوط رکھنے کے لیے آخر کیا ضروری ہے؟